اکثر مریضوں کا مسئلہ مسائل جادو ہوتا ہے اور جادو کی وجہ سے بہت زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور جادو کی وجہ سے جہاں جسمانی امراض کا ان پر حملہ ہو چکا ہوتا ہے وہاں پر وہ بیچارے جادو کی دلدل میں اتنا پھنس چکے ہوتے ہیں کہ کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہوتا ہے اور بار بار نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو جادو بڑھتا جاتا ہے تو جانی نقصانات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ بیچارے اپنی طرف سے وظائف، عملیات، کتابوں سے دیکھ کے، نیٹ سے دیکھ کے، یوٹیوب سے دیکھ کے، دائیں بائیں سے دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں، کبھی بھی اپنے علاج کی نیت سے آپ نے بغیر اجازت سے کوئی عمل نہیں کرنا، اس صورت میں کہ جب جادو کا تسلط آپ کے جسم پر ہو یا جادو کی وجہ سے آپ پر بندش ہو، کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرنا۔ بس صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن بطور عمل نہیں کرنی، بطور ثواب کی نیت سے کریں، عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اور اگر آپ جادو کی مستقل کاٹ کرنا چاہتے ہیں اور جادو کا مکمل اپنے جسم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو آپ نے اجازت لازمی لینی ہے، اور اس کی تحریراً، تقریراً اور براہ راست اجازت لیں۔ یا جو حضرات بھی اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں اس کے اندر اگر وہ اجازت دے رہے ہیں تو پھر آپ عمل کریں، اور اگر وہ اجازت نہیں دے رہے، صرف بتانے کے لیے تھا، تو پھر آپ وہ عمل نہ کریں، ورنہ ایسے ہزاروں مریض آ چکے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے عمل کیے، اپنی مرضی سے وظائف کیے ہیں، اپنی مرضی سے جادو کو توڑنے اور کاٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو الٹا ان کے اوپر ایسے معاملات ہوئے ہیں اور وہ رجعت کا مسائل پیدا ہوئے، رجت کا شکار ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، جب وظائف الٹے پڑ جائیں، رجت کا شکار ہو جائیں، تو اس صورت میں علاج مشکل ہو جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے، بہت بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، بہت بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجازت کے ساتھ عمل کرنا ہے، کسی سے تحریراً اجازت لیں، تقریراً اجازت لیں، زبان سے اجازت لیں، وہاں جا کے اجازت لیں، یا یوٹیوب پہ بھی اگر کوئی عمل دیا جا رہا ہے تو وہ اگر اینڈ پہ کہیں جی ہماری طرف سے جادو کے متاثرین کے لیے، مریضوں کے لیے اجازت ہے، تو تب آپ وہ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے عمل نہیں کرنا۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ایک طاقتور عمل ہے اور بہترین عمل ہے۔ ہزاروں سال پرانی کتب کے اندر بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ عمل ملے گا، ہزاروں سال پرانی کتابوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ عمل ملے گا، اور اس میں اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی قوت رکھی ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے، اس کو آپ نے تسلی سے سننا ہے اور اس عمل کو لکھ لینا ہے، اور اپنے گھر کے اندر جو بھی مریض ہے، آپ خود مریض ہیں، کوئی دائیں بائیں مریض ہے، کوئی رشتہ دار مریض ہے، وہ جسمانی امراض کا شکار ہے یا بندش کا شکار ہے، شادی نکاح کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، یا کوئی سفر کی بندش ہے، کاروباری بندش ہے، نوکری کی بندش ہے، کسی سے آپ جادو کی وجہ سے پریشان حال ہیں، تو یہ عمل آپ نے ہر ماہ کرنا ہے لازمی، ایک ماہ میں ایک مرتبہ کرنا ہے، اور چاند کے پہلے ہی 15 دنوں کے اندر کسی بھی دن یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اب وہ عمل کیا ہے، اب آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بیری کا درخت ڈھونڈنا ہے، اور بیری کا ایسا درخت جو ہرا بھرا ہو، سبز درخت ہو، اور اس کے اوپر پتے بل تازہ فریش پتے ہوں، سبز پتے ہوں، اور کوئی پتا بھی جو آپ نے پتے وہاں سے توڑنے ہیں، 21 پتے آپ نے توڑنے ہیں، 21 پتے توڑ کر ایسے پتے جو خشک بھی نہ ہوں، ٹوٹے ہوئے بھی نہ ہوں، کوئی سوراخ والا پتا بھی نہ ہو، ثابت پتے ہوں، ہرے بھرے پتے ہوں، بالکل سبز پتے ہوں، فریش پتے توڑ کر آپ نے وہ گھر لانے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے آپ نے پہلے صاف پانی سے دھو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے صاف پانی لینا ہے، جو پینے والا پانی استعمال کرتے ہیں وہ پانی آپ نے ایک بالٹی لے لینی ہے، اور آپ نے ان پتوں کو کسی بھی 2 پتھروں کے اوپر رکھ کے اچھی طرح سے رگڑ لینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پتھر ہی لینا ہے، اس کو کسی اور چیز میں نہیں رگڑنا، اس کو گرینڈر میں بھی نہیں پیسنا، کہ آپ نے پتھر ڈھونڈ لینے ہیں۔ پتھر عام مل جاتے ہیں، ثابت پتھر ہو، ٹوٹا ہوا پتھر ہو، لیکن آپ نے پتھر کے اوپر رکھ کے پتھروں کو دھو کے تو ان کو اچھی طرح سے آپ نے پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد ان کو آپ نے اس صاف پانی کی بالٹی میں ڈال کے اچھی طرح سے اسے مکس کر رہے ہیں، حل کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد پڑھائی کون سی کرنی ہے، یہ ذرا آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ پڑھائی آپ نے باوضو ہو کے اس پوری پانی کی بالٹی کے اوپر، جس میں آپ نے بیری کے پتے رگڑ کر ڈال دیے ہیں، صاف پانی ہے آپ کے پاس، اور مکس آپ نے کر لیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کرسی
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے سورہ طارق پڑھنی ہے، والسماء والطارق 7 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی بالٹی پہ دم کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے بھی پانی پہ دم کرنا ہے، سورہ طارق پڑھ کے بھی پانی پہ دم کر دینا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے ساتھ آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد ترتیب سے پڑھ لیں تو بہت ہے، ورنہ جس طرح بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ سورۃ طارق کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، پھر اس کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ تو یہ آپ نے 7 صورتیں 7 مرتبہ پانی پر دم کرنا ہے۔ وہ پانی جو بالٹی میں آپ نے رکھا ہے اور اس میں آپ نے بیری کے پتے رکھ دیے ہیں، ڈال دیے ہیں، رگڑ مکس کر دیا ہے۔ آخر پہ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح حل کر کے دم کر کے اس میں سے تھوڑا سا پانی آپ نے لینا ہے، اس مریض کو پلانا ہے۔ اگر خود مریض ہیں تو آپ نے خود پینا ہے۔ جو جادو سے متاثرہ مریض ہے، جس کے اوپر جادو کی وجہ سے بندش ہے، یا جس کے جادو کی وجہ سے بیمار، یا جس کی جادو کی وجہ سے کاروباری بندش ہے، نوکری کی بندش ہے، رشتے کی بندش ہے، شادی نکاح کی بندش ہے، باہر کے سفر کی بندش ہے، کوئی بھی مشکل آپ کی ایسی ہے کہ جس کے پیچھے کسی نے کچھ کیا ہے، عمل ہے، جادو ہے، شیطانی ہے، تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد 3 گھونٹ آپ نے اس میں سے پانی پی لینا ہے۔ اب یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، دم کرنے کے بعد 3 گھونٹ پانی آپ نے پی کے اس کے بعد اس مریض کو، یعنی اگر خود مریض نے پڑا ہے تو وہ پانی خود پیے گا، اگر آپ نے دم کر کے دیا ہے، مریض کوئی اور ہے تو اسے پانی کے 3 گھونٹ پلانے کے بعد اب اس پانی کے ساتھ اسے نہلانا ہے۔ اب نہلانا کس جگہ پہ ہے کہ پانی گندے نالی میں نہ جائے، گٹر میں نہ جائے، واش روم یا اس طرح کی جگہ پہ نہیں نہلانا۔ کے اوپر آپ نے کوئی ٹب وغیرہ رکھنا ہے، اس میں بٹھا کے سارے جسم پہ پانی ڈال دینا ہے تاکہ سارا جسم گیلا ہو جائے۔ اس پانی کو جو استعمال شدہ ہوگا بعد میں کہیں گملوں میں ڈال سکتے ہیں، درخت میں، یا پاک صاف مٹی میں، یا آپ باہر زمینوں کھیتوں میں ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ نے کوئی نیچے بڑا فوم رکھ لیں، کوئی موٹا کپڑا رکھ لیں، اس کے اوپر نہلا دیں تاکہ پانی واش روم میں نہ جائے، گٹر میں نہ جائے، نالی میں نہ جائے۔ آپ چھت پہ نہلا دیں اور پانی کو وہیں چھوڑ دیں، چھت پہ وہ خشک ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 3 ماہ یہ عمل کر لیں۔ مثال کے طور پہ ابھی جیسے ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو آپ نے اس کے پہلے 15 دنوں کے اندر یہ عمل کر لینا ہے، پھر آگے محرم کے پہلے 10-15 دنوں میں یہ عمل کر لیں، پھر سفر کے 10-15 دن چاند کے پہلے یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عمل ہزاروں سال پہلے کتب میں ملے گا، آپ کو کتابوں میں ملے گا۔ یہ جو آج کا عمل نہیں ہے یا آج کے عاملین کا نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگ جائے گا۔ بیری ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، بیری کے پتے کس توڑ کر لیں، ان کو اچھی طرح صاف کر لیں، دھو لیں اور ان کو پتھر کے اوپر رگڑ لیں، خود اپنے ہاتھ سے مریض کرے تو زیادہ بہتر۔ گھر کا کوئی بندہ بھی اسے یہ عمل کر کے دے سکتا ہے۔ صاف پانی کی بالٹی بھریں جو پینے والا پانی ہے، اس میں یہ بیری کے پتے ڈال دیں، اچھی طرح مکس کر دیں، حل کر دیں۔ اس میں سے آپ خود مریض ہیں تو 3 گھونٹ پی لیں، کوئی اور مریض ہے تو اسے 3 گھونٹ پلا دیں، اور اس کے بعد آپ نے اس پانی سے نہلا دینا ہے۔ پڑھائی اس پہ کیا کرنی ہے؟ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ طارق والسماء والطارق 7 مرتبہ، فرعون پوری سورۃ 7 مرتبہ، قل ھو اللہ احد 7 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق بھی 7 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دم کریں، پانی پئیں اور اس سے مریض کو نہلا دیں یا خود نہا لیں تو اللہ کے فضل سے، چاہے وہ رکاوٹ جسمانی ہے، بیماری کی صورت میں ہے، یا کاروباری صورت میں ہے، یا سفر کی صورت میں ہے، شادی نکاح کی صورت میں ہے، یا منگنی کی صورت میں ہے، یا تعلیم کی صورت میں، کوئی بھی آپ کی مشکل ایسی جو بندش کا شکار ہے، جادو کا شکار ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے عمل سے ہی آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور جو بھی آپ کی تنگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، جو بھی مشکلات ہیں وہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور آج کا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جن حضرات کو یہ عمل اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، آگے دوستوں کو لازمی شیئر کر دیں، اور جو حضرات خصوصی اجازت چاہتے ہیں کہ ہم براہ راست، تو ہمارا نمبر یہاں ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی رابطہ کر کے اجازت لے سکتے ہیں۔ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔